محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بوڑھی عورت کا جوان بیٹا مر گیا۔ وہ روزانہ روتے ہوئے اپنے جوان بیٹے کی قبر پر پھول رکھنے جاتی۔ 10 سال بعد ایک دن وہ وہاں پہنچی تو دیکھا کہ ایک اور نہایت خوبصورت لڑکا اسی قبر پر دھاڑے مار کر رو رہا ہے۔ جب بوڑھی عورت نے آگے بڑھ کر اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس لڑکے کا جواب سن کر بوڑھی عورت کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ وہ بوڑھی عورت کا مرحوم بیٹا تھا۔ وہ زندہ تھا۔ اس نے بتایا کہ میں آنکھیں دروازے پر ٹکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے 8 بج گئے تھے۔ میرے بیٹے کو آج جانا چاہیے تھا، لیکن اتنی دیر گزر جانے کے بعد بھی اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ دل حد سے زیادہ بے چین تھا۔ کچھ سوچ کر میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، اپنی چادر لی تھی اور گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ میرے شوہر کا انتقال 6 مہینے پہلے ہوا تھا۔ آگے پیچھے کسی کا سہارا نہیں تھا، اسی لیے میرے 10 سال کے بیٹے نے کمانے کے لیے گھر سے قدم باہر نکال دیے تھے، لیکن آج اتنی دیر ہو جانے کے بعد بھی اب تک وہ نہیں آیا تھا۔ عموماً وہ شام 5 بجے تک گھر آ جاتا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ میری جان نکل رہی تھی۔ باہر آ کر میں نے ہر طرف نظر دوڑائی تھی، لیکن کہیں بھی میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری جان مزید ہلکان ہو گئی تھی۔ میں سیدھا اس پنکچر والے دکان کی طرف بڑھی تھی جہاں میرا لاڈلا بیٹا کام کرتا تھا۔ وہ آدمی بہت اچھا تھا۔ میری پریشانی کو دیکھ وہ میرے بیٹے کو 5 بجے ہی چھٹی دے دیتا تھا، ورنہ عموماً بچے 12 بجے تک اس کے پاس کام کرتے تھے۔ میں جیسے ہی اس دکان پر پہنچی، میری چیخ بے اختیار بلند ہوئی تھی، کیونکہ وہ دکان آج بند تھی اور رات کے 8 بج رہے تھے۔ میرا بیٹا کہاں تھا مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں فوراً اس دکان کی پڑوس والی دکان کی طرف بھاگی تھی اور ان سے گھبرا کر پوچھا تھا کہ آج یہ دکان بند کیوں ہے، اور جو بات انہوں نے بتائی وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ آج پورا دن ہو گیا ہے یہ دکان نہیں کھلی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری جان نکال لی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں بے اختیار بولی تھی۔ دل کیا دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دوں۔ میرے بیٹے کے علاوہ میرا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے اس سے بے انتہا محبت تھی۔ جب سے میرے شوہر کا انتقال ہوا تھا، میں اپنے بیٹے کے بہت نزدیک ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کو اس دنیا سے گئے صرف 6 مہینے کا عرصہ گزرا تھا۔ 4 مہینے 10 دن میں نے عدت میں گزارے تھے اور باقی کے دن اسی آس امید پر گزارے تھے کہ میرا بیٹا سب سنبھال لے گا، لیکن وہ کہاں چلا گیا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس پڑوس والے کی دکان سے کہنا تھا کہ آج پورا دن یہ دکان بند رہی ہے، مالک کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوا ہے، جو بھی کام کرنے آیا ہے سب کو ہم نے یہی بتا کر بھیج دیا ہے، اور آپ کا بیٹا آج آیا ہی نہیں۔ اس نے پوچھا ہی نہیں کہ دکان بند کیوں ہے۔ ابھی میں اور میرا ساتھی اسی حوالے سے بات کر رہے تھے کہ آج قاسم نہیں آیا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، گویا پگھلا ہوا سیسا تھا جو میرے کان میں ڈال دیا گیا تھا۔ میں وہیں زمین پر رونے بیٹھ گئی تھی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ وہ پڑوس کا آدمی فوراً میرے پاس آیا تھا اور بولا، باجی آپ اس طرح روئے نہیں، قاسم آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ دور سے دکان کو بند دیکھ کر چلا گیا ہو اور کہیں اور دہاڑی لگا رہا ہو۔ میں روتے ہوئے بولی، وہ اتنا بڑا نہیں ہوا کہ کوئی ایسا کام کر سکے۔ وہ میرا بیٹا ہے، بہت بھولا بھالا ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ورنہ میں کبھی اس کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتی۔ ہمارے حالات بہت خراب تھے جب یہ میرے بیٹے نے کمانے کے لیے باہر قدم نکالا تھا، لیکن وہ کہاں چلا گیا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں صبح سے یہ دکان بند ہے، تو وہ صبح سے غائب ہے اور اب رات کے 8 بج رہے ہیں۔ میرا دل و دماغ بالکل کام کرنا بند کر چکا تھا۔ میں ایک بار پھر روتے ہوئے بولی، کیا آپ اس دکان کے مالک سے میری بات کروا سکتے ہیں؟ میں ان سے مدد مانگنا چاہتی ہوں۔
مجھے میرا بیٹا چاہیے، میرا دل بالکل بھی مطمئن نہیں ہو پا رہا۔ میری بات سن کر اس آدمی نے فوراً میرے بیٹے کے سیٹ کو فون لگایا تھا۔ اس نے پہلی بیل پر ہی کال اٹھا لی تھی اور اس آدمی نے ہی تمام صورتحال بتائی تھی، کیونکہ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں بات کر پاتی۔ اس آدمی کی بات سن کر جو بات اس سیٹ صاحب نے بولی تھی، میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، بھاڑ میں جائے میرے تمام تر ورکر، میری بلا سے چولہے میں جائیں۔ اس عورت کا بیٹا، میرا اپنا بیٹا، آج ہسپتال میں داخل ہے، مجھے کسی کا نہیں پتہ۔ میں نے کل ہی سب ورکر کو چھٹی دے دی تھی اور وہ قاسم نہایت ہی کام چور بچہ ہے۔ اس کو میں ویسے بھی اپنے پاس کام پر نہیں رکھنے والا تھا۔ آدھا دن کام کرتا ہے اور آدھا دن ادھر ادھر گھوم پھر کر نکال دیتا ہے، اور پھر 5 بجے ماں کا بہانہ کر کے چلا جاتا ہے، کہیں گھوم رہا ہوگا۔ اس کی ماں کو بولو آ جائے گا، بہت آوارہ لڑکا ہے۔ اور اب مجھے دوبارہ فون نہیں کرنا، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پڑوس کی دکان والا ہیلو ہیلو کہتا رہ گیا، لیکن اس آدمی نے فون کاٹ دیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئی تھی۔ میری آخری امید بھی ٹوٹ چکی تھی۔ اس انسان نے کتنی آسانی سے میری امید کو توڑ دیا تھا۔ اگر آج کے دور میں لوگوں کو علم ہو جائے کہ دل ٹوٹنے کی آواز کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، کوئی بھی کسی کا دل نہ توڑے۔ وہ پڑوس کا آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، باجی آپ پریشان نہ ہوں، آپ ایسا کریں، آپ گھر چلے جائیں اور قاسم کا انتظار کریں، اللہ خیر کرے گا، دیر رات تک وہ واپس آ جائے گا۔ یہ بندہ بھی بالکل ٹھیک بول رہا ہے۔ قاسم کام پر دھیان نہیں دیتا تھا، بلکہ ادھر ادھر گھومنے میں زیادہ دھیان دیتا تھا۔ اس آدمی نے صرف آپ کی وجہ سے ہی قاسم کو کام پر رکھا ہوا تھا، اور آج اس کے بیٹے کی طبیعت خراب ہے تو اس کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ ہو سکتا ہے قاسم گلیوں میں گھوم پھر رہا ہو۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا، میرا بیٹا بہت محنتی تھا اور اس طرح وہ کبھی بھی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ کہنے کو وہ 10 سال کا تھا، لیکن بہت کم عمری میں ہی وہ بہت سمجھدار ہو گیا تھا۔ اور ساتھ ہی میں اس کی یہ بات سن کر میں بکھرے ہوئے حال میں اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ پہلے شوہر کا ساتھ چھوٹ گیا اور اب بیٹا بھی چلا گیا۔ مجھ سے یہ بات بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر آ گئی تھی، اس امید پہ کہ شاید میں گھر پہنچوں تو میرا بیٹا دروازے کے پاس بیٹھا ہو، لیکن یہ امید بھی بند دروازے کو دیکھ ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے ایک بار پھر ہچکیوں سے رونا آیا تھا۔ ایک ماں جو پہلے ہی اپنے شوہر کے غم میں مبتلا ہو، اچانک سے اسے اولاد کا غم بھی مل جائے، اس کی حالت کیسی ہوگی؟ اور یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ میں اندر گھر میں داخل ہو گئی تھی اور صحن میں بیٹھ کر اللہ سے فریاد کرنے لگی تھی کہ میرے آگے پیچھے اب کوئی نہیں ہے، تو ہی میرا سہارا ہے۔ یا رب، میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو، میرا اس کے علاوہ اب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ رات کے 12 بج گئے تھے، لیکن میرا بیٹا نہیں آیا تھا۔ میری حالت بہت عجیب تر ہو رہی تھی۔ اتنی بری حالت تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے جان نکل جائے گی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے لگا قاسم آ گیا ہے۔ ایک عجیب سی خوشی پورے وجود میں دوڑ گئی تھی، آنکھوں میں چمک آ گئی تھی، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں نے آنسو صاف کیے تھے اور دوڑتے ہوئے دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھولا تھا، لیکن سامنے قاسم نہیں بلکہ 3 انجان آدمی تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ایک آدمی نے میری طرف قاسم کے کپڑے بڑھائے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے وجود سے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ ان کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا۔ دوسرا آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، باجی یہ آپ کے بیٹے کے کپڑے ہیں نا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے سر کو ہاں میں ہلا دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، دراصل آج آپ کا بیٹا میرے بھائی کی دکان میں کام کرنے کے لیے آیا تھا اور وہ دکان آج بلاسٹ ہو گئی ہے۔
جس میں آپ کا بیٹا بھی موقع پر دم توڑ گیا۔ ہم سب کو بہت افسوس ہے، اس کے وجود کے چھیتھڑے اڑ گئے ہیں، صرف اس کا لباس مل پایا ہے۔ اکثر وہ میرے بھائی کی دکان پر آ کر کام کرتا تھا اور اس سے دہاڑی لیتا تھا۔ آپ کو حوصلہ کرنا ہوگا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بھرپور تعاون کریں گے۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اس لیے ہم نے اسے دفنا دیا۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر میں ایسا لگتا تھا کہ ابھی کے ابھی ختم ہو چکی ہوں۔ میرے پاؤں سے جان نکل گئی تھی اور میں دھڑام کر کے زمین پر گری تھی۔ زندگی اچانک اتنے اندھیرے میں چلی جائے گی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کے بعد اسی امید پر جینا شروع ہوئی تھی کہ میرا بیٹا ابھی زندہ ہے، میں اس کی خاطر جینا شروع کروں گی۔ وہ پڑھے گا، کمائے گا، شادی کرے گا، اس کے بال بچے ہوں گے، میری زندگی دوبارہ سے خوشحال ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہوا کیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 6 ماہ پہلے شوہر کا انتقال اور اب بیٹا بھی ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی، میری چیخیں پورے محلے میں گونج رہی تھی، لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ تینوں آدمی ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، ان کے چہرے پر کافی ندامت چھلک رہی تھی۔ ان کی بھی کیا غلطی، اگر دکان بلاسٹ ہوئی ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بات مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی تھی۔ یہ ان کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے مجھے یہ خبر آ کر دے دی تھی۔ محلے کی عورتوں نے مجھے بہت مشکلوں سے سنبھالا تھا۔ محلے کے مردوں نے ان لوگوں سے پوچھ تاچھ شروع کی تھی، اور پھر یہ سب ہوا کیسے اور کس قبرستان میں اس کی تدفین کی ہے، جبکہ ان کی دھیمی دھیمی آوازیں میرے کان میں آ رہی تھی۔ میں روز رو ہی رہی تھی، لیکن میرا دھیان ان تینوں آدمیوں کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا تھا، دن ہفتے میں اور ہفتے مہینے میں تبدیل ہو گئے، لیکن میرا بیٹا واپس نہیں آیا تھا۔ اس کی کلخانی محلے کے لوگوں نے کروائی تھی، مجھے قبرستان لے گئے اور میرے بیٹے کی قبر دکھائی گئی تاکہ میں تھوڑا صبر کر سکوں، لیکن اس کی قبر کو دیکھ میں بالکل دیوانی ہو گئی تھی۔ ایک ماں جس نے اپنے جگر کے گوشے کو 9 ماہ اپنے وجود میں رکھ کر اتنی تکلیفوں کے بعد پیدا کیا ہو، اسے اتنی مشکلات کا سامنا کر کے بڑا کیا ہو، اچانک سے وہ ساتھ چھوڑ جائے، اس کی حالت کیا ہوگی، مجھ سے زیادہ کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا۔ میں دیوانہ وار اس کی قبر کو کھودنا شروع ہو گئی تھی، اس بات سے انجان کہ یہ کتنی غلط بات ہے۔ میرے ساتھ آئے لوگوں نے ہی مجھے پکڑا تھا اور زور زبردستی گھر لے آئے تھے۔ میری حالت بہت بے جان ہو رہی تھی، میرے میکے کے لوگوں کو بھی اطلاع پہنچی تھی، لیکن کوئی بھی شریک نہیں ہوا تھا۔ سب کو ہی معلوم تھا کہ اگر کوئی شریک ہوا، میری کفالت کی ذمہ داری لینی ہوگی، کیونکہ میری حالت ابھی بہت زیادہ خراب تھی۔ رشتہ دار میں سے کوئی ایک بھی نہیں آیا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر ہی میرا دل پھٹا جا رہا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور اب حالات خراب ہو گئے تھے۔ محلے والے بھی کتنا ساتھ دیتے، انہوں نے بھی اب ہاتھ کھینچ لیا تھا، کیونکہ وہ سب بھی میری طرح غریب مزدور ہی تھے۔ مجبوراً مجھے ہی اب گھر سے باہر نکلنا تھا۔ پہلے شوہر اور اب بیٹے کو کھو کر میں بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئی تھی۔ حالت اتنی ناساز تھی کہ صحیح سے چلا بھی نہیں جاتا تھا، لیکن روٹی کھانے کے لیے کمانا ضروری تھا۔ میرے شوہر نے کبھی بھی مجھے ہاتھ پھیلانے نہیں دیا تھا، بلکہ ہمیشہ عزت کی روٹی کھلائی پلائی تھی، اور مجھے یہی سمجھایا تھا کہ کبھی بھی کسی سے مانگ کر گزارا نہیں کرنا، ہمیشہ دینے والا ہاتھ رکھنا، کیونکہ تم ایک سید گھرانے سے تعلق رکھنے والی بیٹی ہو، تم پر صدقہ خیرات جائز نہیں۔ تم ہمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا، کبھی مانگنا نہیں۔ ان کے ان الفاظوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا، اور میں اپنے گھر سے چادر پہن کر باہر نکل گئی تھی۔ فیکٹریوں میں اتنا گھوم لینے کے بعد بھی مجھے کہیں بھی کوئی کام نہیں ملا تھا، کسی نے بھی مجھے کام پر نہیں رکھا تھا۔ ایک دو کام ایسے تھے جو مجھے آتے تھے، مگر ان لوگوں نے نہ جانے کیوں مجھے منع کر دیا تھا کہ بی بی، آپ کو یہاں کام نہیں مل سکتا۔ میں نے پوچھا وجہ بتائیں، جب میں یہ کام جانتی ہوں
وقت پر پہنچ کر آپ کو کام دوں گی۔ آپ کو ورکر کی ضرورت ہے تو آپ منع کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن ان کے چہرے خاموش تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے انہیں خاموش کروا دیا ہو۔ لیکن میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا، شاید یہ میرے دل و دماغ کا وہم تھا۔ میں گھر واپس لوٹ آئی تھی اور اب مجبوراً گھر میں رکھی ہوئی باسی روٹی کھا رہی تھی۔ بھوک ایسی چیز ہے، انسان کو باسی روٹی کھانے پر بھی مجبور کر دیتی ہے۔ میں بھی اپنی سوچوں میں ہی گم سم تھی جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ میرے پاس اب ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا جس کی راہ میں تکتی۔ میں نے کھڑے ہو کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ دروازہ کھولا۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرے محلے کی عورت کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اندر آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ پیٹ میں اچانک ہی بھوک چمک اٹھی تھی۔ وہ کھانا میری طرف بڑھا کر بولی، میں تھوڑی دیر پہلے بھی آئی تھی لیکن آپ کا گھر بند تھا۔ آج ہمارے گھر میں قرآن خوانی تھی، آپ کو بلایا بھی تھا لیکن آپ نہیں آئیں۔ مگر کھانا دینا فرض ہے، پڑوسیوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جو ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ وہ عورت بہت ہی ملنسار اور اچھی خاتون تھی۔ میں نے سر جھکا کر ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور کھانا لے کر انہیں اندر آنے کا بولا تھا۔ وہ عورت بھی آ گئی تھی۔ عموماً وہ کبھی بھی نہیں آتی تھی، انتقال پر بھی وہ بس 1-2 گھنٹے کے لیے ہی آئی تھی۔ مجھے اب تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی تھی کیونکہ میرے گھر میں نہ دودھ تھا نہ چائے پتی کہ میں اسے چائے ہی بنا کر پلا دیتی۔ مجھے شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھا دیکھ وہ بولی، آپ پریشان نہ ہوں، میں یہاں پر کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں آئی، بس آپ سے تھوڑی سی بات چیت کرنے آئی ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ عورت بولی، اب آپ کے گھر کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ ایسے مجھے پوچھنا نہیں چاہیے لیکن ہر ایک کو یہی تجسس ہے۔ اگر آپ بتائیں گی تو کیا پتہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ ان کی بات سن کر میں بولی، آپ صدقہ خیرات نہیں لے سکتی؟ میں سید گھرانے کی بیٹی ہوں۔ بولی، جی مجھے معلوم ہے، محلے کی عورتوں نے بتایا ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ کے گھر کا گزارا کیسے ہوتا ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میں بولی، میرے شوہر اچھی جگہ ملازمت کرتے تھے، انہوں نے کافی سارا پیسہ جوڑ لیا تھا، میں جو بیٹھ کر کھا رہی تھی۔ پھر میرا بیٹا بھی نوکری پر لگ گیا تھا تو اس کے بھی کچھ پیسے جوڑ لیے تھے جو میرے کام آئے، لیکن اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ نہ گھر میں راشن ہے نہ کوئی اور سہولت ہے۔ بجلی اور گیس کا بل بھی ادا نہیں ہوا ہے، شاید اس مہینے یا اگلے مہینے کنیکشن کٹ جائے گا۔ میں بس پریشان ہوں۔ آج بھی نوکری کی تلاش کے لیے گئی تھی لیکن کسی بھی فیکٹری میں مجھے کام نہیں ملا تھا، بس ادھر ادھر ماری ماری پھرتی رہی۔ میری بات سن کر وہ عورت بولی، آپ ایسا کیوں نہیں کر لیتی، لوگوں کے گھر کی چاکری کر لیں، برا نہیں ماننا لیکن آپ تندرست ہیں، یہ کام کر سکتی ہیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ آپ کو گھریلو کام آتے ہیں اور آپ ان کو اپنا ہتھیار بنا سکتی ہیں۔ اس عورت کی بات سن کر میں حیران ہو کر بولی، میں آپ کی بات نہیں سمجھ پائی، آپ کیا بول رہی ہیں؟ اس عورت نے میری آنکھوں میں دیکھا تھا اور بولی، میں سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھاتی ہوں بغیر ہچکچاہٹ کے۔ میرے بڑے بھائی کی کئی دنوں سے ایک نوکری کی تلاش میں ہے، نوکرانی کی۔ برا نہیں ماننا لیکن میں ابھی بالکل سیدھی بات کروں گی، آپ کو نوکری کی ضرورت ہے اور صرف انہیں کام کرنے والے ملازم کی۔ اگر آپ ان کے گھر چلے جائیں تو آپ کو کام مل جائے گا اور وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ان کی پہلی ملازمہ کام چھوڑ کر چلی گئی ہے، آپ کو وہاں پرماننٹ کام مل سکتا ہے اور جگہ بھی بہت اچھی ہے۔ آپ اس جگہ جا کر اور گھروں میں بھی اپنی بات بنا کر کام کر سکتے ہیں۔ آپ کا گھر واپس پہلے کے جیسا ہو جائے گا۔ اب اگر بیٹا اور شوہر نہیں رہا تو آپ زندہ سلامت ہیں، آپ کو اپنا
آپ پالنے کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ اس عورت کی بات سن کر میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ میرے شوہر نے مجھے رانی کی طرح رکھا ہوا تھا۔ کبھی اس طرح کی بات بھی اپنی زبان سے نہیں نکالی تھی کہ تمہیں کوئی کام کرنا پڑے گا، اور آج نوبت ایسی آ گئی تھی کہ مجھے نوکرانی بنایا جا رہا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میرا دل پھٹ رہا تھا، مجھے بہت رونا آ رہا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو کیا تھا۔ وہ عورت بالکل طریقے سے بات چیت کر رہی تھی۔ اگر میں اس کے سامنے جواب دینے کی بجائے رونا دھونا شروع کر دیتی تو یہ بہت نامناسب سی بات ہوتی۔ وہ عورت مزید بولی، اگر آپ کا ارادہ ہو جائے تو میرے گھر آ کر مجھے جواب دے دینا، میں اب چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ آزمائش سب پر آتی ہے، بس ثابت قدم رہنا۔ یہ کہہ کر وہ عورت گھر سے چلی گئی تھی، جبکہ میں اس کے جاتے ہی اتنی شدت سے روئی تھی کہ مجھے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ ایک عورت جس نے کبھی اس حوالے سے سوچا بھی نہ ہو اور اسے یہ سب کرنے کے لیے بولا جائے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، یہ مجھ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ میں کافی دیر تک روتی رہ گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ کام کروں گی، کیونکہ اب گھر میں فاقے کی نوبت تھی اور میں ایک بیمار خاتون تھی، میں اتنا بھوکا نہیں رہ سکتی تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھے رہنے کے بعد میں نے وہ کھانا دیکھا تھا جو وہ عورت مجھے دے کر گئی تھی۔ کھانا کافی سارا تھا، بریانی بہت تھی اور سالن روٹی بھی تھی۔ میں نے اسی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے تھوڑا بہت کھانا تناول کیا تھا اور پھر گھر سے نکل کر اس عورت کے گھر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ارادہ اس کو ہاں بول کر اس سے یہ پوچھنے کا تھا کہ میں یہ کام کب سے لگا سکتی ہوں۔ میں اس کے گھر پہنچی تو اس عورت نے بہت عزت سے مجھے اندر بلایا تھا۔ میں نے اندر جاتے ہی ان کو بول دیا تھا کہ میں نے اس حوالے سے سوچا ہے اور اس میں مجھے کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ آپ اپنے بھائی سے کہہ دیں کہ میں کل سے کام پر آ جاؤں گی، مجھے سب کچھ آتا ہے، جھاڑو، برتن، کھانا پکانا، باتھ روم کی صفائی۔ اس کے علاوہ میں چھوٹے بچوں کو بھی سنبھال سکتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولی، نہیں نہیں، ان کے گھر میں کوئی بھی چھوٹا سا بچہ نہیں ہے، بس جو کام ابھی پہلے تم نے بولے تھے وہ سب کرنے ہوں گے۔ صبح تم میرے ساتھ چلنا، تمہیں کام مل جائے گا، جب تک میں بھائی کو بتا دیتی ہوں۔ اس نے میرے سامنے ہی فون کر کے اپنے بھائی سے بات چیت کی تھی اور میرے لیے کام کا بولا تھا۔ میں بس دعا ہی کر رہی تھی کہ انہیں کوئی اور کام والی نہ مل گئی ہو، مگر شکر تھا کہ انہیں کوئی بھی نہیں ملی تھی اور انہوں نے مجھے کل آنے کے لیے بول دیا تھا۔ میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا تھا اور اٹھ کر گھر چلی آئی تھی۔ پوری رات میری بہت عجیب و غریب گزری تھی، روتے جاگتے کبھی سو جاتی تھی۔ صبح 6 بجے میں بیدار ہو گئی تھی۔ اس عورت نے مجھے بولا تھا کہ میں تمہیں 10 بجے تک اپنے بھائی کے گھر لے کر جاؤں گی، اس لیے میں مطمئن ہو کر اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے قبرستان چلی گئی تھی۔ جب سے میرے بیٹے کا انتقال ہوا تھا میرا زیادہ تر وقت قبرستان میں ہی گزرتا تھا۔ ایسا لگتا تھا یہاں پر بہت سکون ہو، حالانکہ ہر طرف سوائے وحشت کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کے قبر کے پاس قدم بڑھائے تھے اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک میں ایسے ہی اس کی قبر کو دیکھتی رہی تھی اور پھر سر رکھ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ ایک ماں جس نے اپنے لختے جگر کو اتنا پیارا اور محبت سے پالا، آج وہ منو مٹی تلے سو رہا تھا۔ اس کے لیے اس سے بڑا دکھ اور کیا ہوگا۔ کافی دیر رونے کے بعد میں نے آہستہ آواز میں اپنے بیٹے سے باتیں کرنا شروع کی تھی۔ اس کو اپنا دکھ سکھ بتانے لگ گئی تھی کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ اس کے بابا اور اس کے چلے جانے کے بعد اس کی ماں کتنی لاوارث ہو گئی ہے۔ کافی دیر رونے کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ وقت گزرا تھا اور میں اس عورت کے ہمراہ اس کے بھائی کے گھر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ مجھے لے کر بڑے سے علاقے میں داخل ہوئی میری آنکھیں بڑی ہو گئی تھیں۔ ایک عورت جو ہمارے محلے میں رہتی ہو،
اس کے رشتہ دار اتنے بڑے علاقے میں رہتے تھے۔ میں ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی تھی، لیکن میں نے کچھ بولا نہیں تھا، خاموشی رہی تھی۔ وہ مجھے اس آدمی کے عالیشان گھر میں لے آئی تھی۔ میں نے آج سے پہلے کبھی بھی ایسا گھر نہیں دیکھا تھا۔ ایسا گھر صرف ٹی وی ڈراموں میں ہی دیکھنے کو ملا تھا، اور آج پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی کچھ کہتی جب وہ عورت نے میرا ہاتھ تھام کر بولی تھی، گھبرانا نہیں ہے، وہ تم سے کئی طرح کے سوالات پوچھیں گے، بس آرام آرام سے ہر سوال کا جواب دینا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا فی الحال، اور اس عورت کے ہمراہ اندر چلی گئی تھی۔ گھر اندر سے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ لاؤنج میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کی عمر تقریباً کوئی 40 برس تھی، اور دیکھنے میں کافی اچھا خاصا تھا۔ اس نے خود کو کافی مینٹین کیا ہوا تھا، جس سے اس کی عمر بھی چھپ گئی تھی۔ مجھے اس عورت نے جب عمر بتائی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے جا کر سلام وغیرہ کیا تھا، جبکہ اس عورت نے بھی کسی ملازمہ کی طرح ہی سلام کیا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی تھی کہ یہ بہن ہے، یہ اس کے برابر میں کیوں نہیں بیٹھ رہی؟ یہ دونوں آپس میں بات کیوں نہیں کر رہے؟ وہ آدمی اب مجھ سے سوال جواب کرنے لگا تھا کہ آپ کو کیا کام آتا ہے اور آپ کتنے گھنٹے یہاں ڈیوٹی دیں گی۔ میرے پاس وقت ہی وقت تھا، نہ شوہر کا سایہ سر پر سلامت تھا اور نہ ہی بیٹے کا ساتھ۔ میں نے انہیں صبح سے لے کر شام تک کی نوکری کے لیے رضامندی دے دی تھی۔ اچھا ہی تھا، اگر میں یہاں رہوں گی تو مجھے گھر کی یاد نہیں آئے گی۔ انہوں نے مجھے مہینے کے 30,000 روپے دینے کا وعدہ کیا تھا، اور مجھے نوکری پر رکھ لیا گیا تھا۔ آج سے ہی میری ڈیوٹی شروع ہو گئی تھی۔ وہ آدمی کافی اچھا انسان تھا، اس نے مجھ سے بہت نرمی سے بات چیت کی، میرے ذمہ پورے گھر کی ذمہ داری لگائی تھی۔ میں تھوڑا سا حیران بھی ہوئی کہ اس آدمی کی بیوی کہاں پر گئی۔ میں نے ایک دفعہ بھی سوچا کہ میں پوچھ لوں، لیکن میں چپ ہی رہی تھی۔ میں ملازمہ تھی، مجھے کوئی حق نہیں تھا کہ میں ان سے اس طرح کے سوال جواب کر پاتی۔ پورا دن معمول کے مطابق کام کرتے گزر گیا۔ رات 8 بجے جیسے ہی میں کچن سے ہاتھ صاف کر کے باہر آئی، وہ آدمی دروازے کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی میں تھوڑا سا گھبرا گئی اور 2 قدم پیچھے لے لیے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ جا رہی ہیں؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ مزید بولا، ایسا کریں کھانا کھا کر جائیں، رات ہو گئی ہے، صبح سے آپ کام میں لگی ہوئی ہیں۔ مجھے واقعی شدید بھوک لگ رہی تھی، لیکن گھر پر کھانا موجود تھا، اس لیے میں نے منع کر دیا تھا۔ میں پہلے دن ہی اپنی ریپوٹیشن خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ اپنے گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنے لیے کھانا وغیرہ گرم کر لیا تھا اور اپنے پیٹ میں انڈیل کر خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ دن اچھا گزر گیا تھا، بیٹے اور شوہر کی یاد بھی کم آئی تھی، لیکن کب تک ایسا چلے گا، بس یہ سوچ کر مجھے رونا آ گیا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے تھے۔ مجھے اس جگہ کام کرتے ہوئے 1 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ ساتھی نے جو کبھی ٹینشن نہیں دی تھی، اگر طبیعت خرابی کی وجہ سے چھٹی بھی ہو جاتی تب بھی وہ میرے پیسے وغیرہ نہیں کاٹتا تھا، بلکہ مجھے آرام کرنے کی ہدایت کرتا تھا۔ ابھی تک اس نے شادی نہیں کی تھی۔ یہاں رہ کر مجھے اس بات کا علم ہوا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں وقت پر کام کرنے پر پہنچ گئی۔ ارادہ آج کام جلدی ختم کر کے گھر جانے کا تھا اور پھر وہاں سے اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کا تھا۔ ابھی گھر میں داخل ہوئی جب چوکیدار نے مجھے بڑے صاحب کا حکم سنایا تھا کہ انہوں نے بولا ہے جیسے ہی میں آؤں مجھے فوراً سے ان کے کمرے میں بھیجا جائے۔ پہلے تو میں حیران ہوئی کہ آخر مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے، کیا کوئی کام آن پڑا ہے، لیکن میں پھر بھی چلی گئی تھی۔ جانتی تھی کہ بڑے لوگوں کے منہ نہیں لگنا ہے۔ اس 1 سال کے درمیان اس بات کا اندازہ مجھے ہو گیا تھا کہ وہ شخص
کام سے چوری کرنے پر اتنا خفا نہیں ہوتا جتنا اس کی بات کو ٹالنے سے ہوتا ہے۔ میں سیدھا ان کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھے اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہے تھے۔ میں نے سلام کیا تھا اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دیکھ انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا اور بولے، آ گئی تم؟ کافی دیر سے میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کل جلدی چلی گئی تھی؟ میں بولی، صاحب سب کام ہو چکا تھا اور مجھے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے قبرستان جانا تھا، اس لیے چلی گئی۔ کوئی کام ہے آپ کو؟ وہ بولے، آئندہ کے بعد اتنی جلدی جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ٹائم تمہارا مقرر ہے اسی ٹائم پر تم جاؤ گی۔ آئی بات سمجھ؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، محض سر ہلا دیا تھا۔ چند لمحے وہ خاموش رہے اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تم نے اپنی زندگی کے حوالے سے کیا سوچا ہے؟ میں جانتا ہوں یہ سوال میرے کرنے کے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بتاؤ نا، تمہارے دل و دماغ میں زندگی کو لے کر کیا چلتا رہتا ہے؟ ان کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہی تھی، پھر بولی، مجھے میری زندگی کا علم نہیں ہے۔ شوہر اور بیٹے کو کھونے کے بعد میں نے زندگی کو بالکل اللہ کے بھروسے چھوڑا ہوا ہے، اور جو جیسا چل رہا ہے مجھے قبول ہے۔ بس امید یہی ہے کہ رب العزت کبھی بھی ذلت کی زندگی نہ دے۔ بولا، اگر تمہاری زندگی میں امن اور خوشیاں آ جائیں تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ ان کی یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ میں نے پریشان ہو کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، میرا ارادہ شادی کرنے کا ہو رہا ہے۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ ایک اچھی عورت ہو، میری زندگی میں 1 سال سے ہو، وہ مجھے کبھی پریشان نہیں کیا۔ کیا تمہارے ساتھ مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا؟ ان کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے مجھے کانٹوں پر گھسیٹ دیا ہو۔ شوہر کے مرنے کے بعد میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دوبارہ شادی کروں گی، اور اب سامنے سے ایک رئیس آدمی مجھے شادی کی پیشکش کر رہا تھا۔ میں کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ وہ مزید بولے، میں مانتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل ہوگا۔ پہلے شوہر کو کھو دیا اور اب اولاد کو، اس کے بعد شادی کی سوچ۔ لیکن آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ اس گھر کی ملازمہ کی بجائے مالکن بن جائیں گی۔ ایک سہارا آپ کے پاس ہوگا۔ کب یہ نوکری ختم ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ہاں، اگر میرے نکاح میں ہوں گی تو یاد رکھنا، تمہیں ساری زندگی صرف اور صرف سکون ملے گا۔ میں کیسے انسان سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو میرے گھر کو سنبھالے اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھے۔ اگر میں کسی کم عمر لڑکی سے شادی کروں گا جو کنواری ہو، اس کے بھی 100 نخرے ہوں گے، اور ابھی فی الحال میں کسی بھی طرح کا نخرہ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے اپنے کاروبار پر غور کرنا ہے۔ میرے پاس ابھی فی الحال کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے میں کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے باہر آ گئی تھی۔ دل کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی، مجھے رونا بھی آ رہا تھا، تکلیف بھی ہو رہی تھی، لیکن ایک خوشی تھی کہ آج بھی میں اس قابل ہوں کہ اتنے رئیس آدمی کا رشتہ میرے لیے آئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ میرے سر پر کھڑے ہوئے تھے اور مجھ سے جواب طلب کر رہے تھے۔ بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کے بعد میں نے ان کو رضامندی دے دی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہے تھے، یہ نوکری ایک دن ختم ہو جائے گی، تب میں کیا کروں گی؟ میں کہاں پر جاؤں گی؟ میرا کون سہارا بنے گا؟ اور جتنی تکلیف ہے میں نے 1 سال میں اس تنہائی میں گزاری تھی، مجھے ایک ساتھ کی ضرورت تھی۔ انہوں نے فوراً ہی نکاح کا انتظام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں حیران تھی، ابھی تو میں نے صرف ہاں بولی ہے، یہ اتنی جلد بازی کس لیے ہو رہی ہے؟ مگر میری سنی نہیں گئی تھی اور تیاریاں مکمل ہونے لگ گئی تھیں۔ تقریباً کوئی 1 گھنٹے کے بعد تمام تر تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں اور مجھے لال دوپٹہ پہنا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ بیوگی کی چادر
میں نے پورے 1 سال تک پہنی تھی، اور آج 1 سال کے بعد مجھے لال دوپٹہ پہنایا گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ لمحات یاد آنے لگے جب میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھا کر میری تعریف کی تھی، مجھے قیمتی ہونے کا احساس دلایا تھا، اور آج یہی حق میں کسی اور کو دے رہی تھی۔ یہ سوچ کر مجھے بہت رونا آ گیا تھا۔ نکاح نامہ میرے سامنے رکھ دیا گیا، دستخط کرنے کے لیے بولا جا رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا 10 سال کا بیٹا آ رہا تھا، جسے میں نے کھو دیا تھا۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور دستخط کر دیے تھے۔ نکاح مکمل ہوا اور ہر طرف مبارکباد کی گونج سنائی دینے لگی۔ میں نے خواب میں تصور نہیں کیا تھا کہ میری زندگی کہاں سے شروع ہو کر کس جگہ پر آ کر تھم جائے گی۔ نکاح کے بعد وہ مجھے کمرے میں لے گئے تھے۔ میرے دل کی دھڑکن حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اب مجھ پر ذمہ داریوں کی ایک بھاری لسٹ فکس کر دی جائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اندر آ کر وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے تھے اور مجھے انگوٹھی پہنا کر میرے ہاتھ پر بوسہ دیا تھا۔ وہ دیکھتے ہوئے بولے، جب سے تم یہاں پر آئی ہو میرے دل میں تمہارے لیے ایک الگ ہی مقام رہا ہے۔ پہلے دن سے ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، اور اب یہ محبت کب عشق میں تبدیل ہوئی میں نہیں جانتا۔ تمہاری موجودگی میرے لیے باعث خوشی ہے۔ آج کے بعد اس گھر میں ہونے والا ہر فیصلہ تم لوگی۔ میری زندگی میں تمہارا مکمل اختیار ہے، تمہارا جو دل چاہے وہ تم کر سکتی ہو۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ وہ مان تھا جو ایک شوہر نے اپنی بیوی کو دیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اتنی آزمائشوں کے بعد اتنا اچھا شوہر مجھے ملے گا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دن ہفتے مہینے میں اور مہینے سال میں تبدیل ہوتے جا رہے تھے، اور میری زندگی میں ایک کے بعد ایک خوشی آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے سے بھی نواز دیا تھا۔ یہ میری زندگی کی سب سے حسین خوشی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام اس کے بھائی کے نام پر قاسم رکھا تھا۔ ہاں، میرا شوہر اکثر اسے رضا بولتا تھا، لیکن میں قاسم کہہ کر ہی پکارتی تھی۔ اس بچے میں مجھے میرا قاسم نظر آتا تھا۔ آج بھی میں پہلے کے جیسی ہی تھی۔ ہاں، میں اپنے پہلے شوہر کو بھول گئی تھی، کیونکہ میرے اس شوہر نے مجھے بہت سکون اور پیار دیا تھا، لیکن میں اپنے قاسم کو نہیں بھولی تھی۔ ہر اتوار کو میں اپنے قاسم کی قبر پر جا کر بیٹھتی تھی، اس سے باتیں کرتی تھی، اپنی زندگی کے حوالے کا بتاتی تھی کہ تمہاری ماں کتنی خوش اور مطمئن ہے۔ آج میں زندگی کے 10 سال گزر گئے تھے، قاسم کو اس دنیا سے گئے 10 سال بیت گئے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا عرصہ تھا جس میں میرے پاس سب کچھ تھا، بڑا گھر، گاڑی، شوہر، بیٹا، لیکن میرا قاسم نہیں تھا، جسے میں نے بہت منتوں مرادوں کے بعد حاصل کیا تھا، جس کی حاصل کرنے کے بعد میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، بلکہ ہر ایک کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کیا تھا، صرف اس لیے کہ میرا بیٹا بھی کبھی کسی کی ہائے بد دعا میں نہ آئے۔ ماں باپ کا کیا، اولاد کا کیا گیا تھا، بس اسی خواب سے میں ہمیشہ سب کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرتی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہ تھا۔ ان سب چیزوں کے بعد بھی میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ آج معمول کا دن تھا، میں اس کی قبر پر آئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے میں تھم گئی تھی، کیونکہ اس قبر پر پہلے سے ہی کوئی لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی پشت سے ایسا لگتا تھا جیسے نوجوان ہو۔ میرے قدم لاشعوری طور پر اس طرف بڑھے تھے۔ اب بھی میں ابھی کچھ کہتی اس سے پہلے جب لڑکے کی آواز گونجی تھی، کیسی ہیں آپ، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ یہ الفاظ نہیں تھے، ایسا لگا تھا جیسے پگھلا ہوا سیسا ہو، کیونکہ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میرے بیٹے قاسم کی تھی۔ میں فوراً اس کے سامنے چلی آئی، اور جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا ایسا لگتا تھا جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ آج مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے 10 سال پہلے اس خبر پر ہوا کہ آپ کا بیٹا نہیں رہا۔ میں پوری جی جان سے زمین پر گر گئی تھی۔ اس نے مجھے فوراً سے سنبھالا تھا۔ وہ بولا، امی حوصلہ کریں، میں آپ کو سب بتاؤں گا۔ لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب ایک خواب کی مانند ہو۔ میں نے بے اختیار خود کو چٹکی کاٹی تھی۔
شاید یہ میرا خواب ہی ہو، لیکن مجھے ہاتھ پر شدید تکلیف محسوس ہوئی. یعنی یہ کوئی خواب نہیں تھا. وہ مجھے دیکھتے ہی فوراً بولا، خود کو تکلیف نہ پہنچائیں، میں آپ کو سب کچھ بتا رہا ہوں. اور پھر جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر ایسا لگتا تھا جیسے یہ سب قبول کرنا ناقابل یقین ہو. وہ بولا، یہ قبر آپ کے بیٹے کی نہیں بلکہ یہ ایک انجان قبر ہے جس کا کوئی وارث نہیں. میرا انتقال نہیں ہوا تھا بلکہ مجھے اغوا کیا گیا، اور اغوا کسی اور نے نہیں بلکہ آپ نے کے شوہر نے کیا تھا. میں 10 سال سے لندن میں رہ رہا ہوں. ہر روز آپ کو یاد کرتا ہوں، ہر روز آپ کی یاد میں روتا رہتا ہوں. اس آدمی کی میں نے کئی دفعہ منت سماجت کی کہ مجھے میری ماں سے ملنے دو، ان سے بات چیت کرنے دو، لیکن اس نے مجھے ایسا کچھ بھی کرنے نہیں دیا، بلکہ کسی قیدی کی مانند مجھے رکھتا تھا. بلکہ لیکن پھر اسی حرکتوں سے میں نے وہاں پر اپنا کیریئر شروع کر دیا. آج آپ کا بیٹا 20 سال کا ہے لیکن کروڑوں کا مالک ہے. میں نے تعلیم بھی حاصل کی اور ابھی کر رہا ہوں، لیکن ساتھ میں اپنا کاروبار بھی بنا لیا ہے. پیسے ہونے کے بعد میں یہاں پر آ گیا تھا، اور پھر مجھے لوگوں سے پتہ چلا کہ آپ نے دوسری شادی کی ہے. میرا اب ایک بھائی اور بھی ہے، اور آپ مجھے مرا ہوا تصور کر کے اس قبرستان میں آ کر اس قبر کے پاس بیٹھ کر بہت روتی ہیں. میں نے 2 دفعہ آپ کو یہاں دیکھا، مجھے آپ سے ملنا تھا لیکن ہمت نہیں کر پا رہا تھا. میں بے اختیار بولی، قاسم تمہیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ بہت ہی نیک انسان ہے، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. وہ بولا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مجھے آپ سے دور کیا تھا، کیونکہ وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ کو کسی اور کے ساتھ نہیں بانٹ پا رہے. انہوں نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی بلکہ مجھے تعلیم دی ہے، مجھے ایک اچھی زندگی دی ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے مجھے آپ سے دور رکھا، کیونکہ وہ آپ کے نزدیک کسی اور کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتے. بابا جان کے انتقال پر انہوں نے آپ کو دیکھا تھا اور تب سے ہی وہ آپ پر دل ہار بیٹھے ہیں. وہ آدمی جو آپ کو اطلاع دینے کے لیے آئے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے شوہر کے ہی دوست تھے، اور وہ عورت جسے اس نے اپنی بہن بنایا ہے وہ اس کی بہن نہیں بلکہ اس محلے کی عورت کا شوہر آپ کے شوہر کی کمپنی میں کام کرتا ہے. اماں، میں نے آپ کو بہت یاد کیا، میرے لیے یہ وقت بہت ہی مشکل ترین تھا. میں جانتا ہوں آپ میرے لیے بہت روئی ہیں، اور بس ایک یہی بات مجھے بہت اذیت دے رہی ہے. میں نے اپنے بیٹے کو گلے لگا کر چومنا شروع کر دیا. ایک ماں جو 10 سال سے اپنے بیٹے کے انتظار میں تھی کہ وہ لوٹ آئے گا، اور آج وہ لوٹ کر آ گیا تھا. میں نے اپنے بیٹے کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے خوب ساری دعائیں دی تھی. ایسا کیسے وہ مر سکتا تھا؟ ایک ماں کی دعا اتنی کمزور نہیں ہو سکتی. میں اپنے بیٹے کو گھر لے کر آئی تھی. جب میرے شوہر آئے میں ان سے خوب لڑی تھی کہ آپ کو میری ذات پر رحم نہیں آیا. 10 سال سے میں کس اذیت میں رہی ہوں، کتنا روئی ہوں، کتنا تڑپی ہوں، مگر آپ نے مجھے اس سے دور رکھا. آپ کا ضمیر کیسے مان گیا؟ اور انہوں نے پھر مجھ سے معافی مانگی تھی کہ میں ایسا ہی ہوں. اپنی چیزوں کو لے کر میں اس حد تک جذباتی ہوں کہ ان کے قریب کسی اور کا وجود برداشت نہیں ہوتا. میں چیخ پڑی تھی، وہ کوئی اور نہیں، میری اولاد ہے. آپ اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. جبکہ انہوں نے مجھ سے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی تھی. 1 مہینہ میں نے ان سے کوئی بات چیت نہیں کی، میں نے ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا. میں بھلا کیوں رکھتی؟ اس انسان نے میری زندگی کے 10 سال برباد کر دیے. لیکن جتنی خوشی ان 10 سالوں میں اس شخص نے مجھے دی تھی، میں نے سب چیزوں کو سوچ کر انہیں معاف کر دیا تھا. میرا بیٹا 3 مہینے میرے پاس رہا تھا اور پھر واپس لندن چلا گیا تھا. اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے پاکستان بھی آتا رہے گا اور مجھے بھی بلائے گا، کیونکہ اس کا پورا کاروبار وہاں پر ہے، اس کی تعلیم وہاں پر ہو رہی ہے، تو وہ یہاں پر نہیں رہ سکتا. شاید وہ اس لیے مجھ سے دور ہونا چاہتا تھا کہ میری اب ایک فیملی تھی، لیکن میں نے اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑا تھا.
میں اس سے روز بات چیت کرتی ہوں، وہ وہاں پر بہت زیادہ خوش و خرم ہے اور بہت جلد پاکستان واپس آنے والا ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دوں گی، خدا را اپنی بیویوں سے محبت کریں، لیکن ہاں اگر ان کی پہلے سے اولاد ہے تو انہیں جدا نہ کریں، کیونکہ ماؤں کے لیے ان کی اولادیں ان کے دل کا سکون ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔